وہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے. گھر میں غربت تھی. وہ پڑھنے جاتے تھے استادوں کے پاس، مگر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی کاغذ خرید سکیں اور اس کے اوپر اپنے نوٹس لکھ سکیں. والدہ کہتی بیٹا میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کیا کروں؟ چنانچہ وہ جانوروں کی ہڈیاں ڈھونڈتے تھے، جیسے اونٹ. ان کی جو ران کی ہڈی ہوتی ہے نا، وہ کافی بڑی ساری ہوتی ہے. اس ہڈی کو یہ دھوتے اور صاف کر کے اس کے اوپر اپنے نوٹس لکھتے تھے. غربت کا یہ عالم تھا، اور اپنے گھر کے کونے میں اس کو رکھ دیتے تھے. یہ ان کے نوٹس تھے جو جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر لکھے گئے تھے. اس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام نے دیکھا کہ ایک فقیر سا آدمی ہے اور جس کے معمولی سے کپڑے ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ غریب آدمی ہے، اس سے تو مجھے کچھ دے نہیں سکنا. اتنے میں ایک نواب آ گیا، امیر آ گیا. اس کے ساتھ 2-3 مشٹنڈے بھی تھے، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے تھے اور بڑی شان شوکت سے آیا. حجام نے کیا کیا کہ امام شافعی کو کرسی پہ بٹھانے کے بجائے اس امیر کو اس نے پریفرنس دے دی کہ اس سے تو مجھے پیسے ملیں گے. اب امام شافعی سمجھ گئے کہ یہ لالچی آدمی ہے اور اس نے مجھے فقیر سمجھ کے پیچھے کر دیا، اور اب یہ امیر آدمی کے بال پہلے کاٹے گا اور میرے بال بعد میں کاٹے گا. امام شافعی بڑے مصروف آدمی تھے، وہ وہاں سے اٹھ کے واپس آ گئے. جب اٹھے واپس آنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کا خادم تھا. انہوں نے خادم سے پوچھا بھئی تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ ان کا حضرت 300 درہم ہے. بال کٹوانے کی جو مزدوری تھی وہ 1 درہم یا 2 درہم ہوتی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ 300 درہم حجام کو دے دو، اس کو پیسے کی طلب ہے نا، تو 300 درہم اس کو دے دو. حجام حیران کہ معمولی سا بندہ کے منبر پر جمعے کے خطبے کے بعد کہی تھی کہ مغل بادشاہ ہو، تمہارے خزانے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں، تم اپنے سارے خزانوں کو جمع کر لو. تو ولی اللہ کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے، اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. تو دیکھو اللہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا.